بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بارے میں واقعہ افک پیش کیا گیا، لہذا اب صلح حدیبیہ کا مختصر جائزہ پیش خدمت ہے۔ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔ سن 628 عیسوی یعنی ذی قعدہ سن 6 ہجری تک مسلمان کافی مضبوط ہو چکے تھے اور قریش مکہ سے برابری کی شرائط پر نمٹ سکتے تھے، لہذا چونکہ خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے مقدس اور محترم تھا اور انہیں اس کی زیارت اور طواف کا حق بھی حاصل تھا۔ سن 628 عیسوی مطابق ذی قعدہ سن 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی ایک منتخب جماعت، جن کی تعداد تقریباً 1400 تھی، کی قیادت فرماتے ہوئے حج و عمرہ کے لیے مکہ کے سفر پر نکلے۔ جب مسلمان مکہ سے صرف ایک دن کے سفر کی دوری پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قریش نے ایک فوج بھیجی ہے جو مدینہ کی جانب پیش قدمی کر رہی ہے تاکہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے۔ یہ خبر ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب سے گھوم کر دشوار کن راستوں سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ کے سرحد پر حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ حدیبیہ میں اپنے پڑاؤ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے پاس اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تاکہ قریش مکہ کو یہ بتایا جا سکے کہ مسلمانوں کا مقصد لڑائی لڑنا یا فساد کرنا نہیں، بلکہ ان کا مقصد صرف حج و عمرہ کرنا، اور حج و عمرہ کر کے وہ مدینہ واپس چلے جائیں گے۔ یہ ان حقائق سے ظاہر تھا کہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے، وہ صرف قربانی کے جانور لے کر آئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے واپس آنے میں دیر لگی اور اس دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے قتل کر دیا ہے۔ اس افواہ سے ایک بحران پیدا ہو گیا اور اس بحران سے نپٹنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور کیمپ میں موجود تمام مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حلف لیا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے اور اسلام کی سربلندی کے لیے موت سے لڑیں گے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ اسی بیعت کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ بعد میں یہ افواہ غلط ثابت ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے نمائندوں کے ساتھ کچھ شرائط پر بات چیت کرنے کے لیے مکہ سے واپس آ گئے۔ ایک طویل گفتگو کے بعد قریش اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا گیا۔ اسی معاہدہ کو صلح حدیبیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس صلح حدیبیہ کے چند شرائط اور دفعات اس طرح ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے۔ اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے۔ مکہ میں داخل ہوتے وقت سوائے تلوار کے کوئی ہتھیار ان کے پاس نہ ہوگا اور تلوار بھی نیام میں ہوگی۔ 10 سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے۔ اس عرصے میں کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکے گا، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا وہ اس کا حصہ سمجھا جائے گا۔ دونوں فریق قبائل اپنا ہم عہد اور حلیف بنانے میں آزاد ہوں گے۔ اور چوتھی دفعہ یہ تھی کہ قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست یا ولی کی اجازت کے بغیر بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ شرائط طے ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر صلح نامہ کی تحریر لکھانا شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو سہیل بن عمرو نے کہا ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، آپ یوں لکھیے بِاسْمِکَ اللہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہی لکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، یہ وہ بات ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی۔ اس پر سہیل نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ جنگ کرتے، لہذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اگر تم لوگ جھٹلاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھیں اور لفظ رسول اللہ مٹا دیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوارا نہ کیا کہ اس لفظ کو مٹائیں، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی۔ صلح نامہ کا دستاویز مکمل ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے حدیبیہ کے مقام پر قربانیاں کیں، احرام کھولے، حجامتیں بنوائیں۔ اسی موقع پر قرآن مجید کی سورہ فتح نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو، جسے صحابہ کرام ایک قسم کی شکست سمجھ رہے تھے، فتح مبین قرار دیا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ صلح اسلام کے لیے فتح مبین ہی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کو شکست اس لیے سمجھ رہے تھے کہ بظاہر کچھ شرائط میں اپنے آپ کو دبا ہوا اور کمزور محسوس کر رہے تھے، لیکن بعد میں وہی شرائط مفید ثابت ہوئیں۔ اسلام کے لیے سب سے بڑی فتح تو یہ تھی کہ جنگ کا سلسلہ ختم ہو کر امن و امان اور اطمینان حاصل ہوا۔ اسلام کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا میں انسان امن اور امان کی زندگی بسر کرے۔ اس معاہدے کا ایک اور فائدہ یہ تھا کہ اس طرح مسلمانوں کی ایک آزاد طاقت کے طور پر حیثیت کو تسلیم کیا گیا۔ گھر میں امن قائم کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیروں کو بیرونی طاقت کے پاس بھیج کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ایسے نمائندے دوسروں کے علاوہ بازنطینی شہنشاہ، ایران کے کسریٰ، مصر کے حکمران، حبشہ کے نجاشی، آسینوں کے بادشاہ اور یمامہ کے سردار کے پاس بھیجے گئے۔ یہ سب کام صلح حدیبیہ ہی کے نتائج تھے۔ اسلام کی دعوت کا رد عمل اگرچہ زیادہ سازگار نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بیرونی دنیا کو معلوم ہو گیا کہ عرب میں ایک نئی طاقت نے جنم لیا ہے جو بین الاقوامی طاقت بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس معاہدے صلح، جسے ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں، کے بعد سن 7 ہجری کے شروعات میں حضرت عمرو بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ 10 سالہ جنگ بندی کا ہی نتیجہ تھا کہ مسلمانوں نے دعوت کے میدان میں نہایت زبردست کامیابی حاصل کی۔
اس طرح مسلمان افواج کے تعداد جو اس صلح سے پہلے 3000 تھی، وہ صرف 2 سال کے اندر فتح مکہ کے موقع پر 10,000 ہو گئی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال سن 629 عیسوی میں اپنے 2000 صحابہ کے ساتھ مکہ تشریف لے گئے اور حج ادا کیا اور 3 دن مکہ میں قیام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو حج و عمرہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔